تو لوط علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ نکاح کرو نکاح. لیکن وہ قوم کہہ رہی ہے کہ ہمیں رغبت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی قسم, وہ نشے میں مدہوش تھے, انہیں پیغمبر کی قسم پرسی اور ان کی بیچارگی پہ ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا. اور ادھر لوط علیہ السلام کہہ رہے تھے لو ان بی قوتن, کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی, میرا کوئی مضبوط قبیلہ ہوتا تو میں آج تم سے انتقام لیتا, میں کمزور ہوں, کچھ نہیں کر پا رہا میں. قبیلہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے بھائی, خاندان بڑا ہونا بھی اللہ کی نعمت. وہ تو ہجرت کر کے آئے تھے نا لوط علیہ السلام, اس لیے وہاں کوئی بڑا خاندان ہی نہیں تھا ان کا. تو جب اللہ نے لوط علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی, دیکھو اللہ بھی کیسا آزماتے ہیں اپنے بندوں کو. اللہ پہلے ہی لوط علیہ السلام کو بتا دیتے, اتنا پریشان ہونے سے پہلے بتا دیتے کہ یہ کیا ہے, فرشتے ہیں, یہ لڑکے تھوڑی ہیں. لیکن اللہ نے نہیں بتایا, کیونکہ اللہ بھی اپنے بندوں کو آزماتے ہیں, تھوڑا سا ان کو تڑپنے دیتے ہیں, یہ تڑپنے دو تھوڑا سا ان کو. تو اب جب پریشان ہوئے تو پھر اللہ نے فرشتوں کو اجازت دی کہ اب اپنا راز فاش کر دو. فرشتوں نے کہا یا لوط انا رسول ربک, اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, ہم نوجوان لڑکے نہیں ہیں. لن یصلوا الیک, یہ ہرگز تیری طرف نہیں پہنچ سکتے, یہ آ ہی نہیں سکتے یہاں پہ. بہت طاقت دی اللہ نے ہمیں, یہ تو ہم اس روپ میں آئے ہیں, ہماری طاقت کا اندازہ نہیں ہو رہا. ہمیں اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ ہم ایک ہاتھ پہ اس زمین کو اٹھا کے الٹا دے کے پٹخ دیں. فرشتوں کو اللہ نے بڑی طاقتیں دی ہیں. اب کرنا کیا ہے؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ, رات کے تھوڑے سے حصے میں اس گھر میں آپ کے جتنے اہل و عیال, بچے اور والدین جو بھی ہوں گے, ان سب کو لے کے آپ نکل جائیں. ہوگا کیا؟ گھیراؤ ہے, اللہ ان کی آنکھیں اندھی کر دے گا, ان کو آپ باہر نکلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. اور یہ اسی طرح خوشیاں مناتے رہیں گے. یہ یستبشرون ہے نا, یہ خوش رہیں گے حالانکہ آپ گھر سے باہر جا چکے ہوں گے, صرف ہم گھر کے اندر ہوں گے. یہ اسی طرح خوشیاں منا رہے ہوں گے, ان کو آپ باہر جاتے ہوئے نظر نہیں آؤ گے. اور دوسری بات کیا ہے, لوط علیہ السلام اتنے پریشان تھے نا کہ فرشتوں نے کہا کہ جیسے ہی صبح صادق ہوگی تو یہ صبح صادق ان پر قیامت بن کے نازل ہوگی اور ان کے لیے عذاب کا پیغام لے کے آئے گی. لوط علیہ السلام اتنے تنگ ہو چکے تھے کہ وہ پریشان تھے کہ صبح صادق میں کہیں زیادہ وقت تو نہیں ہے, تو بہت ٹائم ہو جائے گا, اس دوران یہ کچھ کر نہ لیں. تو وہ فرشتوں نے کہا ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب, ان سے جو وعدہ کیا ہے نا اللہ نے عذاب کا, وہ صبح کا وعدہ کیا ہے, کیا صبح قریب نہیں ہے؟ آپ جھانک کے دیکھیں صبح صادق کا وقت ابھی آنے ہی والا ہے. یہ تو پوری رات ان سے جو بحث مباحث ہے اس میں رات کا بہت حصہ گزر چکا ہے, صبح صادق کا وقت بس آنا ہی چاہتا ہے. قرآن کہتا ہے ہاں, اور یہ کہا ولا یلتفت منکم احد, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے. آپ اپنی قوم کو بتا دیں جو ایمان لائیں کہ عذاب آئے گا, لیکن آپ اس بستی سے دور بھاگیں. عذاب آئے گا لیکن آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے کہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا. اور پھر بتا دیا کہ آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ جائے گی, لیکن وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی کیونکہ اس کو شبہ ہے نا کہ پتہ نہیں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. جو ایمان والے ہیں وہ کہیں گے کہ جب پیغمبر نے بتا دیا کہ عذاب آ رہا ہے اور منع کر دیا پیچھے دیکھنے سے, تو بس مت دیکھو, یقین کر لو کہ عذاب آ رہا ہے. وہ تو پیغمبر کی بات پہ یقین کریں گے نا. لیکن جس کے دل میں شک ہوگا وہ کہیں گے ایک دفعہ تھوڑا سا گردن گھما کے دیکھ لو کہ ایسے ہی تو نہیں بھاگ رہے بلا وجہ, کچھ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو بیوی ہے وہ تو ساتھ تو رہے گی وہ شوہر کے, تو وہ اس نیت سے نکل آئی کہ بھائی جہاں شوہر جا رہے ہیں میں نے بھی وہیں رہنا ہے. لیکن وہ پھر اس نے کیا کیا, پیچھے مڑ کے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. جیسے ہی پیچھے مڑی ہے ایک پتھر اس کے بھی سر پہ آ کے لگا اور وہ بھی وہیں ہلاک ہو گئی. اللہ کہتے ہیں ایسی پتھروں کی بارش برسائی ہے مسومۃ عند ربک, وہ ایک ایک پتھر پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ کس کے سر پہ جا کے لگے گا. اور پھر کیا کیا ہے, پتھروں کی بارش ہونے کے بعد فرشتوں نے اس زمین کو اٹھایا. قرآن کہہ رہا ہے فجعلنا عالیہا سافلہا, کیا عجیب الفاظ ہیں, قرآن کی بلاغت ہے. فرمایا ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا, ایسا زلزلہ آیا کہ سب ہلاک ہو گئے. اور پھر اللہ نے قرآن میں جب یہ آیتیں نازل کیں تو قرآن میں بتایا کہ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهَا, کہ تم جب تجارتی سفر کے لیے شام اور دوسرے علاقوں کے لیے جاتے ہو تو لوط علیہ السلام کی بستی کے کھنڈرات آج بھی تمہارے قریب سے گزرتے ہیں. آج تک اس بستی کے کھنڈرات کے نشانات میں نے باقی رکھے ہوئے. پوری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا. اور لوط علیہ السلام اس قوم سے کہتے تھے انی لعملکم من القالین, تم جو یہ گندا عمل کر رہے ہو گواہ رہنا اس پر کہ میں اس عمل پہ خوش نہیں ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ برائی دیکھیں تو برائی اگر آپ چھڑوا نہیں سکتے تو کم از کم برات کا اعلان کر دیں کہ بھائی یہ آپ کا ہیڈک ہے, ہم اس عمل کو پسند نہیں کرتے.